آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس، شیس کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے فیارت، فیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشل، متوشل کے بیٹے لمک، لمک کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحا، زلحا کے بیٹے عامر، زلحا کے بیٹے صالح، صالح کے بیٹے عامر، عامر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے شاروخ، شاروخ کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے صالح، صالح کے بیٹے سلیمان، سلیمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیاسا، الیاسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے ہوا، ہوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے موعد، موعد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مصر، مصر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوح، لوح کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاف، کلاف کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف ہے، عبد مناف کے بیٹے جناب ہاشم ہے، اور ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہے، عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ ہے۔ حضرات وقت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے بہت ہی تیزی کے ساتھ میں اپنی گفتگو شروع کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ہمیں حق بولنے، حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے آمین۔ حضرات محترم سنیں، شاعر کہتا ہے دل کشا ہے رنگ و بو آب و ہوا سب سے الگ، کہتے سبحان اللہ۔ دل کشا ہے رنگ و بو آب و ہوا سب سے الگ، ہے نبی کے شہر اقدس کی فضا سب سے الگ۔ دل کشا ہے رنگ و بو آب و ہوا سب سے الگ۔ پہلے شعر میں آپ خاموش تھے، مگر امید کرتا ہوں کہ دوسرے شعر پر آپ خاموش نہیں رہیں گے۔ شاعر کہتا ہے دل کشا ہے رنگ و بو آب و ہوا سب سے الگ، ہے نبی کے شہر اقدس کی فضا سب سے الگ۔ اور بھی کچھ عورتیں مکے میں آئی تھی مگر آپ کی قسمت حلیمہ سعدیہ سب سے الگ، آپ کی قسمت حلیمہ سعدیہ سب سے الگ۔ اور غسل دینے کے لیے اترا فرشتوں کا ہجوم، غسل دینے کے لیے اترا فرشتوں کا ہجوم، ہے شہیدوں میں جناب حنظلہ سب سے الگ۔ اور ترجمے قرآن کے اردو میں جتنے بھی ہوئے ان میں ہے احمد رضا کا ترجمہ سب سے الگ، ان میں ہے احمد رضا کا ترجمہ سب سے الگ۔ جب بات احمد رضا کی آئی تو سنے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بلتا ہے بڑا نور کا، کہتے سبحان اللہ۔ آواز میری بیٹھی ہے لہذا آپ ساتھ دیں، تھوڑی سی اگر آپ ساتھ دے دیں گے تو مجھے بولنے میں ہمت ہوگی۔ سنے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بلتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بلتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ حضرات محترم دیکھیں یہ ماہ ربیع النور ہے، اور اس مہینے کی یہ تاریخ یعنی 12 ربیع الاول، 12ویں تاریخ، یہ تاریخ اگر اپنے دامن میں اپنے وجود میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرت و شادمانی لیے ہوئے عالم وجود میں اگر نہ آتی تو نہ کعبہ ہوتا، نہ قبلہ ہوتا، نہ کوئی مسلمان ہوتا، اور نہ ہی نزول قرآن ہوتا۔ اگر اس ماہ کی یہ 12ویں تاریخ نہ ہوئی ہوتی تو نہ مذہب اسلام ہوتا اور نہ ہی ہم رات ہوتے۔ غرض کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، کہتے سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو محدث دہلوی کا ایک قول سنا دوں۔ فرماتے ہیں محدث دہلوی جس بستی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، حضور کی میلاد کی محفل سجائی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گاؤں کے اوپر سے 1 سال تک مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔
اور فرماتے ہیں محدث دہلوی اللہ تعالیٰ 1 سال تک اس بستی والوں کے اوپر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرماتا ہے. اور آپ سنیں سب سے پہلے ایک حدیث پاک حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے قریب گئے. آپ کو معلوم ہے انصاری کسے کہتے ہیں؟ حالانکہ سب لوگ یہاں انصاری بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں انصاری, انصار کا معنی ہے مدد کرنے والا, اور انصاری مدد کرنے والی قوم کو کہا جاتا ہے. جو لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو غلام مکے سے مدینہ چل کر کے گئے تھے, اور مدینہ کے وہ لوگ جو حضور کے غلاموں کی خدمت کیے تھے, ان کی مدد کیے تھے, انہیں انصاری کہا جاتا ہے. تو حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کے حضور کی میلاد منا رہے تھے. کہتے سبحان اللہ, حضور کی میلاد منا رہے تھے. حضرت عامر انصاری اپنے بچے کو بتا رہے ہیں کہ حضور کی پیشانی کیسی ہے. حضرت عامر انصاری اپنی بیوی سے بتا رہے ہیں کہ حضور کے لب کیسے ہیں, حضور کے چہرہ کیسا ہے. اپنے بچے سے بتا رہے ہیں کہ حضور کب تشریف لائے تھے. اپنے بچوں سے بتا رہے ہیں کہ حضور پیدا کب ہوئے تھے. اپنے بچے سے بتا رہے تھے کہ حضور جس دن تشریف لائے وہ 2 شنبے کا دن تھا, صبح صادق کا وقت تھا. اتنا بتا ہی رہے تھے, اتنے میں حضور گھر کے اندر تشریف لے گئے. توجہ ہے آپ کی, آواز سمجھ میں آ رہی ہے کہ تھوڑا سا کم کر دیا جائے؟ سمجھ میں آ رہی نا؟ تو جہاں پر بات اچھی لگے سبحان اللہ کہہ دیا کریے گا. سنیں, حضرت عامر انصاری کہتے ہیں حضور گھر کے اندر آئے. جیسے ہی حضور اندر تشریف لائے, حضور کو دیکھ کر ہم کھڑے ہو گئے تعظیم کے لیے. شاعر کہتا ہے اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام, سنیوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود, ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. حضرات محترم عامر انصاری کہتے ہیں حضور گھر کے اندر آئے, اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے عامر انصاری یہ تم کیا کر رہے ہو؟ عامر انصاری کہتے ہیں حضور ہم آپ کی میلاد منا رہے ہیں. کہتے سبحان اللہ, کہتے ہیں حضور ہم آپ کی میلاد منا رہے ہیں. آپ کی پیشانی کے بارے میں اپنے بچوں سے بتا رہا ہوں. آپ کیسے چلتے ہیں آپ کے چلنے کو میں بتا رہا ہوں. آپ کی گفتار کیسی ہے میں اپنے بچوں سے بتا رہا ہوں. آپ کس دن تشریف لائے میں اپنے بچوں سے بتا رہا تھا. اب سنو حضور نے کیا ارشاد فرمایا. حضور کہتے ہیں اے عامر انصاری تم تو بخشے ہی گئے. سنیے 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 توجہ. حضور فرماتے ہیں اے عامر انصاری تم تو بخشے ہی گئے. اے عامر انصاری تم تو بخشے ہی گئے. یہ کام قیامت تک جو بھی کرے گا وہ بخشا جائے گا. صبح قیامت تک جو بھی اس کام کو انجام دے گا وہ بخشا جائے گا. تو حضرات یہ میلاد کی محفل ہے, ہم اور آپ میلاد شریف کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ ایسی محفل ہے کہ یہاں پر ہم اور آپ نہیں بیٹھے ہیں بلکہ اللہ کے مقدس فرشتے بھی یہاں پر جلوہ افروز ہیں. اللہ کے مقدس فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. حضرات محترم ایک مرتبہ کہتے سبحان اللہ, اور تھوڑی سی اونچی آواز میں کوئی بندہ نعرہ لگا سکتا ہے بیچ سے؟ حضرات محترم تو یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کی محفل ہے. اب سنیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتو کنزم مخفیہ, میں چھپا ہوا خزانہ تھا. تھوڑی دیر نرمی کے ساتھ گفتگو سنیں, اور جیسے جیسے انجن گرم ہوگا نا ویسے ویسے تیز بھاگے گی. سنیے پہلے, اللہ فرماتا ہے کنتو کنزم مخفیہ, میں چھپا ہوا خزانہ تھا. یعنی یہ اس دور کی بات ہے جب زمین نہیں تھی, جب آسمان نہیں تھا, جب آسمان نہیں تھا, جب چاند و سورج نہ تھا, جب کوئی نہ تھا. رب فرماتا ہے صرف میں تھا اور کوئی نہ تھا. تو میں نے چاہا کوئی مجھے رب کہے, کوئی مجھے رب العالمین کہے, کوئی مجھے خدا کہے, کوئی مجھے پاک پروردگار عالم کہے. تو اللہ فرماتا ہے میں نے سب سے پہلے زمین کو نہیں بنایا, میں نے آسمان کو نہیں بنایا, میں نے چاند و سورج کو نہیں بنایا. رب فرماتا ہے میں نے سب سے پہلے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. حضور کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. حضرات نور کو پیدا فرمانے کے بعد میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, دنیا کا سب سے پہلا انسان کون ہے؟
کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، دنیا کے سب سے پہلے انسان۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے نور کو حضرت آدم کے پشت پر رکھا، اور جب پشت پر رکھا گیا تو تمام فرشتے حضرت آدم کے پیچھے آ جاتے ہیں، نور مصطفیٰ کی زیارت کر رہے ہیں، نور مصطفیٰ کا جلوہ دیکھ رہے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو پشت میں سے نکال کر آدم علیہ السلام کی پیشانی پر رکھ دیا گیا۔ اب تمام فرشتے سامنے آ جاتے ہیں، اس نور کو دیکھ رہے ہیں، نور کی زیارت کر رہے ہیں۔ حضرت آدم پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہتے ہیں، یا اللہ بات سمجھ میں نہیں آتی، جہاں جہاں میں جاتا ہوں یہ فرشتے میرے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، کبھی میرے پیچھے چلتے ہیں، کبھی سامنے آ جاتے ہیں، آخر بات کیا ہے؟ رب نے فرمایا، اے آدم یہ کمال تیرا کمال نہیں ہے، بلکہ پہلے تمہاری پشت پر آدم نور مصطفیٰ کو رکھا گیا تھا، اس لیے فرشتے تمہارے پیچھے چل رہے تھے، اب تمہاری پیشانی میں نور مصطفیٰ کو رکھا گیا ہے، اس لیے تمام فرشتے تمہارے سامنے آ جاتے ہیں۔ اتنا سننا تھا، حضرت آدم کہتے ہیں، اے پاک پروردگار عالم میں بھی اس نور کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی اس نور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت آدم کے کہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو پیشانی آدم سے نکال کر آدم علیہ السلام کے ناخنوں میں رکھا گیا، آدم کے انگوٹھے پر رکھا گیا۔ جیسے ہی انگوٹھے پر رکھا گیا آدم علیہ السلام نے انگوٹھے کو چوم لیا، آنکھوں کا بوسہ دیا۔ قسم خدا کی آج جب ہم اور آپ محمد رسول اللہ کا نام سنتے ہیں، سننے کے بعد جب ہم انگوٹھے کو چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، یہ کسی اور کی سنت نہیں ہے بلکہ ہماری اور آپ کے باپ آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ مرحبا 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 اللہ اکبر۔ حضرات اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں چاہا وہ نور منتقل ہوتا رہا، اللہ نے جہاں چاہا پاک سلبوں سے پاک رحموں میں وہ نور منتقل ہوتا رہا۔ تو حضرات سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو پیشانی آدم میں رکھا، اور وہ نور منتقل ہوتے ہوتے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت شیس سے حضرت یانس، ایسے ہی منتقل ہوتے ہوتے حضرت عبداللہ، اور پھر حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کے شکم میں وہ نور کیسے قرار پایا؟ اگر آپ کہیں تو میں حضور کا شجرہ سنا دوں، سنیں گے؟ سنیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا۔ اب آدم کے بیٹے شیس ہے، کہتے سبحان اللہ، آدم کے بیٹے شیس ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس کے بیٹے یانس کے بیٹے قینان کے بیٹے میلائل کے بیٹے فیارت کے بیٹے ادریس کے بیٹے متوشل کے بیٹے لمک کے بیٹے نوح کے بیٹے سام کے بیٹے زلحا کے بیٹے عامر کے بیٹے صالح کے بیٹے عامر کے بیٹے داتا کے بیٹے راوا کے بیٹے شاروخ کے بیٹے ناخور کے بیٹے طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار کے بیٹے عوام کے بیٹے حمل کے بیٹے صالح کے بیٹے سلیمان کے بیٹے رئیسہ کے بیٹے الیاسا کے بیٹے کے بیٹے ہوا کے بیٹے عدنان کے بیٹے موعد کے بیٹے نزار کے بیٹے مصر کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے کنانہ کے بیٹے نظر کے بیٹے مالک کے بیٹے فہر کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کعب کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاف کے بیٹے قصی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے جناب ہاشم ہے، اور ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہے، عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، تو ایسے ہی یہ نور منتقل ہوتے ہوتے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ نور منتقل ہوتے ہوتے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت عبداللہ سے یہ نور جب حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم میں جب یہ نور قرار پایا، آپ کو معلوم ہے وہ مہینہ کون سا تھا؟ وہ مہینہ رجب کا مہینہ تھا، ماہ مرجب کا مہینہ تھا، اور جمعے کی رات تھی۔ جمعے کی رات میں وہ نور حضرت عبداللہ
عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلب سے منتقل ہو کر حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن پاک میں وہ نور قرار پاتا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیں، 2 مہینے کا عرصہ گزرا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ نور حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم میں ہے، حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہے۔ حضرات محترم سنیں، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو نہیں بنایا، رب نے آسمان کو نہیں بنایا، سب سے پہلے مصطفیٰ کے نور کو بنایا۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، دیکھیے جب ہمارے گھر مہمان آتا ہے تو مہمان اگر خاص ہو تو مہمان بعد میں آتا ہے اور ان کا انتظام پہلے کیا جاتا ہے۔ اگر نیا داماد گھر آتا ہے تو بریانی کا انتظام پہلے کر دیا جاتا ہے۔ آپ کے یہاں نہیں معلوم کیسے کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے۔ جب نیا مہمان نیا داماد آتا ہے نا تو انتظام پہلے کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں تو جب انتظام پہلے کیا جاتا ہے تو اے پاک پروردگار عالم جب اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنا تھا تو پہلے زمین کو بناتا پھر مصطفیٰ کو بھیجتا ہے کہ نہیں؟ پہلے آسمان کو بناتا پھر اپنے نبی کو بھیجتا، پہلے چاند و سورج کو بناتا پھر نبی کو بھیجتا، مگر نہیں، رب نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو بنایا۔ مثال دیکھیں، اگر آپ کے گھر کے دروازے پر کوئی مالی آئے، اگر آپ کے دروازے کے اوپر کوئی مالی آئے اور آنے کے بعد کہے یہ گلاب کا پودا ہے، اسے آپ اپنے دروازے پر لگا دیجئے، بڑا ہی اچھا لگے گا۔ اب آپ نے اس گلاب کے پودے کو لیا، لینے کے بعد اپنے گھر کے دروازے پر لگا دیا۔ حضرات آپ نے صبح پانی ڈالا، شام میں پانی ڈالا، جب اس میں گلاب کا پھول کھلا تو آپ نے جوش محبت میں کہہ دیا ہائے میرا گلاب۔ آپ نے جوش محبت میں کہا ہائے میرا گلاب۔ جیسے ہی آپ نے کہا ہائے میرا گلاب، فوراً زمین نے گریبان تھام لیا اور کہا یہ تنہا تیرا گلاب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ میرا ہی گلاب ہے۔ اگر یہ تیرا گلاب تب ہوتا جب تم اسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر لگاتے، مگر تم نے ایسا نہیں کیا۔ اس کو لگانے کے لیے تم نے میرا سینہ چاک کیا، لہٰذا یہ میرا بھی گلاب ہے۔ آسمان کہے گا میرا بھی گلاب ہے، اگر میں نہ ہوتا تو سایہ کہاں سے پاتا؟ چاند کہے گا میرا بھی گلاب ہے، اگر میں نہ ہوتا تو چاندنی کہاں سے پاتا؟ سورج کہے گا میرا بھی گلاب ہے، اگر میں نہ ہوتا تو روشنی کہاں سے پاتا؟ المختصر یہ ہے ایک گلاب کا پودا اتنے سارے احسانوں تلے دبا ہوا ہے۔ زمین کہتی ہے میرا گلاب ہے، آسمان کہتا ہے میرا گلاب ہے، چاند و سورج کہتا ہے میرا گلاب ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مصطفیٰ کے نور کو بنانے سے پہلے زمین کو بناتا تو زمین کہتی مصطفیٰ تم پر میرا بھی احسان ہے، اس لیے کہ اگر میں نہ ہوتی تو قدم کہاں رکھتے۔ چاند کہتا مصطفیٰ تجھ پر میرا بھی احسان ہے، اگر میں نہ ہوتا تو چاندنی کہاں سے پاتے۔ سورج کہتا مصطفیٰ تجھ پر میرا بھی احسان ہے، اگر میں نہ ہوتا تو روشنی کہاں سے پاتے۔ المختصر یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بنانے سے پہلے، آسمان بنانے سے پہلے، چاند و سورج سے پہلے، غرض کے پوری کائنات سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کے نور کو بنایا، اور نور کو بنانے کے بعد یہ اعلان کر دیا اے دنیا والوں مصطفیٰ کے اوپر کسی کا احسان نہیں رہے گا۔ اگر پوری کائنات کے اوپر کسی کا احسان ہوگا تو آمنہ کے لال کا احسان ہوگا، محمد الرسول اللہ کا احسان ہوگا۔ حضرات محترم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو بنایا۔ اب وہ نور حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس میں وہ نور قرار پاتا ہے۔ 2 مہینے کا عرصہ گزرا، 2 مہینے کا عرصہ گزرا۔ حضرت عبداللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد اپنی بیوی حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اے میری بیوی میں تجارت کے غرض سے باہر جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ حضرت آمنہ خاتون کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار، ابھی ہماری شادی کو 2 مہینے کا عرصہ ہوا ہے، ابھی ہم نے آپ کو پیار بھری نظروں سے دیکھا بھی نہیں ہے، ابھی ہم نے آپ کو پیار بھری نظروں سے دیکھا بھی نہیں ہے اور آپ دور جانے کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں اے میری بیگم، اے میری شریک حیات، کچھ دنوں کی تو بات ہے جب واپس آ جاؤں گا، تمہارے ہاتھ کی پکی روٹیاں بھی کھاؤں گا، تمہارے ساتھ محبت کی باتیں بھی ہوں گی، پیار بھری باتیں بھی ہوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ سنیں، حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ کو رخصت کر دیتی ہے۔ حضرات محترم، حضرت عبداللہ پردیس چلے گئے۔ اب یہیں پر رک کر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، کچھ لوگ ہیں، کچھ جاہل ہیں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماں باپ کو جہنمی کہتے ہیں، کہتے معاذ اللہ۔ سب مل کر اونچی آواز میں کہیں معاذ اللہ۔
حضرات اشرف علی تھانوی دیوبندیوں کا بہت بڑا عالم، رشید احمد گنگوہی، اسماعیل دہلوی، یہ لوگ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین جہنمی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو بس حضور کے تعلق سے ایک بات بتا دوں، اس کے بعد پیدائش کے اوپر بات کرنی ہے۔ سنیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے باہر تشریف لے جاتے تھے تو جب جاتے تھے تو حضرت فاطمہ سے مل کر جایا کرتے تھے، اور جب گھر واپس آتے تو آنے کے بعد سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور باہر سے جب گھر آئے تو دیکھتے کیا ہے، حضرت فاطمہ روٹی بنا رہی تھی۔ گرمی کا موسم تھا، حضرت فاطمہ پسینے میں شرابور تھی۔ نبی نے اتنا دیکھا، دیکھنے کے بعد حضور نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ تم تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لو، روٹیاں میں بنا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آٹا گوندھا ہوا تھا، حضور ہاتھ میں آٹے کو لیتے ہیں، روٹی بنانا شروع کرتے ہیں، اور بنانے کے بعد جب توے کے اوپر روٹی کو رکھا گیا کافی دیر ہو گئی، روٹی پکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اتنے میں حضرت فاطمہ آتی ہے اور آنے کے بعد مسکرانے لگ جاتی ہے، مسکرا کے کہتی ہے، بابا جتنی روٹیاں میں نے بنائی ہے وہ تمام روٹیاں پک گئی ہے، لیکن جو روٹی آپ بنا رہے ہیں وہ روٹی پکنے کا نام نہیں لے رہی۔ حضور نے مسکرایا، مسکرا کر فرماتے ہیں، بیٹی تمہیں معلوم نہیں ہے تمہارے بابا محمد الرسول اللہ کا ہاتھ جس چیز کو لگ جائے آگ میں اوقات نہیں ہے کہ اسے جلا سکے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے اگر آٹے کو مصطفیٰ کا ہاتھ لگ جائے تو آگ میں اوقات نہیں ہے کہ اس روٹی کو جلا سکے، تو جو حضور اپنی ماں کے شکم میں 9 مہینے جلوہ کر رہے ہو، اس ماں کو جہنم کی آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستو کہا گیا ہے کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے، تو کتابوں میں لکھا ہے جب تک حضور مکے میں تھے مکہ افضل تھا، اور جب حضور مدینہ پہنچے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ اور آج جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ ہے، جہاں حضور کا مزار ہے، علماء بیان فرماتے ہیں کہ جو جگہ، جو زمین حضور کے جسم کے ساتھ مس ہے، جو زمین حضور کے جسم کے ساتھ ٹچ ہے، وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، وہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے، وہ جنت سے بھی افضل ہے۔ تو جو زمین حضور کے جسم سے مس ہو جائے وہ جنت سے بھی افضل ہے، تو حضور جب ماں کے شکم میں رہے ہوں گے آخر وہ ماں جہنمی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اس ماں کا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے، ان کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سنیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وعدہ کر کے گئے تھے، جو واپسی کا وعدہ کر کے گئے تھے، وہ تاریخ آ گئی، وہ دن آ گیا۔ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا روٹیاں بنانے لگ جاتی ہے، بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بیٹی آمنہ آخر بات کیا ہے، آخر بات کیا ہے، بڑی خوش لگ رہی ہو، روٹیاں بھی بہت جلدی جلدی بنائی جا رہی ہے، آخر خیریت تو ہے؟ تو حضرت آمنہ خاتون کہتی ہے، بابا آج میرے عبداللہ کے آنے کا دن ہے، آج عبداللہ کے آنے کا دن ہے، اس لیے جلدی جلدی روٹی بنا رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ لیکن شام ہو جاتی ہے، حضرت عبداللہ ابھی تک گھر واپس نہیں آتے ہیں۔ جب رات نے دھیرے دھیرے سیاہ زلفوں کو بکھیرنا شروع کیا اور رات ہونے لگی تو حضرت آمنہ خاتون کو فکر لاحق ہوئی۔ حضرت آمنہ خاتون اپنے سسر حضرت عبد المطلب کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، بابا ذرا پتہ تو لگائیے ابھی تک میرے سرتاج آئے کیوں نہیں ہے، ابھی تک حضرت عبداللہ کیوں نہیں آئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب جاتے ہیں خانہ کعبہ کے پاس، اور خانہ کعبہ کے پاس پتہ لگانے کے لیے جاتے ہیں۔ اتنے میں ایک شخص دوڑتا ہوا آتا ہے، ایک جوان دوڑتا ہوا آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے، اے سردار مکہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیٹے کا راستے میں انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ آ رہے تھے، آتے آتے راستے میں ان کا وصال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ سننے کے بعد ایسا لگ رہا تھا جیسے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نہ جانے آسمان سے کتنے بجلیاں گری ہو۔ اللہ اکبر۔ وہاں سے اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد اپنے گھر جاتے ہیں، بوجھل قدموں کے ساتھ گھر جاتے ہیں۔ دل میں یہ بات چل رہی ہے، ابھی گھر جاؤں گا، حضرت آمنہ سوال کرے گی کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ گھر جانے کے بعد
दरवाजे पर दस्तक देते हैं। हजरत आमिना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर के अंदर से बाहर तशरीफ लाती है और कहती है, बाबा क्या मेरे अब्दुल्ला का पता लग गया है? मेरे अब्दुल्ला आए गए हैं, इतना सुनना था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी गर्दन को नीचे कर लेते हैं और कहते हैं, बेटी आमिना आज के बाद से हजरत अब्दुल्ला का इंतजार मत करना, आज के बाद से वो घर नहीं आएंगे, उनका रास्ते में इंतकाल हो गया है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, न जाने कितनी बिजलियां गिरी है। हजरत आमिना के आंगन में माँ चीख मारकर जमीन पर बैठ जाती है और अपने शिकम पर हाथ रख लेती है, नजर आसमान की तरफ उठाती है और आसमान की तरफ नजर उठाकर कहती है, ऐ पाक परवरदिगार आलम, अभी तक मेरा बच्चा पैदा नहीं हुआ है, अभी तक इसने दुनिया में आकर आंखें नहीं खोली है, बच्चा पैदा होने से पहले यतीम कर दिया गया है, अभी तक इन्होंने आंखें नहीं खोली, पैदा होने से पहले यतीम कर दिया गया है। जैसे ही हजरत आमिना ने इतनी सी बात कही, गैब से आवाज आई, ऐ आमिना घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमने तेरे बेटे को यतीम बना करके नहीं पैदा किया है, बल्कि पूरी कायनात के यतीमों का मालिक व वारिस बना करके पैदा किया है। नारा लगाओ, नारा लगाओ, नारा लगाओ, नारा लगाओ जल्दी। नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार क़यामत, सरकार क़यामत, दिलदार क़यामत, दिलदार क़यामत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो जाता है। उस वक्त, उस दौर में जब कोई बेवा हो जाती थी तो बेवाओं को मनहूस समझा जाता था। उस दौर की बात है, जब कोई बेवा हो जाती थी तो बेवाओं को शौहर के मौत की वजह बताया जाता था। अल्लाह अकबर, उस दौर में हजरत आमिना खातून बेवा हुई, जिस दौर में बेवाओं की कोई खातिर तवाज़ु नहीं किया जाता था, बल्कि एक बंद कमरे में उन्हें डाल दिया जाता था, 6 महीने तक उस कोठरी में रखा जाता था। अगर वो जिंदा रहती तो उसे एक गधे पर बिठाकर बाजारों में घुमाया जाता था और अगर मर जाती तो उसे दफन कर दिया जाता था। उस दौर में हजरत आमिना खातून बेवा हुई। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाना काबा के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं, ऐ पाक परवरदिगार आलम, ऐ बारे इलाहा, मेरा बेटा इंतकाल किया है, मेरे बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है, मगर मेरे सब्र के लिए अभी तक 9 बेटे बाकी है, मगर हजरत आमिना का रोना मुझसे नहीं देखा जाता है। हजरत आमिना सुबह भी रोती है, शाम भी रोती है, दिन भर रोती है। ऐ अल्लाह, आमिना की गोद से ऐसा बेटा दे दे जो हजरत आमिना का सहारा बन जाए। इतनी सी बात हजरत अब्दुल्ला ने कही थी, गैब से आवाज आई, ऐ सरदार मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब, घबराने की जरूरत नहीं है, हमने आमिना की गोद में ऐसा बेटा दिया है जो ना सिर्फ आमिना का सहारा है बल्कि पूरी दुनिया का सहारा बना करके हमने आमिना की गोद में उन्हें भेज दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो हजरत आमिना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस दौर में बेवा होती है। हजरत मोहतरम, धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया। हजरत आमिना खातून कहती है, हर महीने कोई ना कोई नबी आकर मुबारकबादी देते रहे, मुबारकबादी पेश करते रहे, आमिना तुम्हें मुबारक हो, इसलिए कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है ये इमामुल अंबिया बनने वाला है, ये तमाम नबियों का सरदार बनने वाला है। हजरत आमिना खातून कहती है, हर महीने कोई ना कोई नबी आकर मुबारकबादी दे रहा था। हजरत आमिना खातून कहती है, जब 5 से 6 महीने का अरसा गुजरा, एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाना काबा के पास जाते हैं तवाफ करने के लिए, और तमाम मक्के के लोग आपस में बातें कर रहे थे। मक्के के लोग आपस में बातें कर रहे थे कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहू ने मक्के के रिवाज को पसे पुश्त डाल दिया है, मक्के के कानून को भुला दिया है, मक्के के रिवाज को, मक्के के दस्तूर को पसे पुश्त डाल दिया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बहू ने इतर लगाना शुरू कर दिया है, उन्होंने खुशबू लगाना शुरू कर दिया है। अरब के उस जमाने का कानून था, अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाए तो कम से कम 1 साल तक सोग मनाना है, ना इतर लगाना है, ना खुशबू लगाना है, ना बन सवर के बाहर निकलना है। अल्लाह अकबर। मक्के में बातें होने लगी कि हजरत
आमिना खातून ने अपने शौहर हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गम को मनाना छोड़ दिया है। अल्लाहु अकबर। इतने में हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाने काबा के तवाफ करते हैं। तमाम सरदारान मक्का आते हैं और आने के बाद कहते हैं, ऐ सरदार मक्का, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी बहू ने हजरत अब्दुल्ला के शोक को मनाना तर्क कर दिया है। मक्के में बातें हो रही है, मक्के के लोग बातें कर रहे हैं। इतना सुनना था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें सुर्ख हो जाती है और अपने घर वापस आते हैं। घर वापस आने के बाद अपनी बेगम हजरत फातिमा, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दादी हजरत फातिमा से कहते हैं, ऐ फातिमा, जाओ हजरत आमिना से कहो, क्या उन्हें मेरे बेटे अब्दुल्ला की याद नहीं आती? क्या उन्हें मेरे बेटे अब्दुल्ला की जिंदगी प्यारी नहीं थी? उन्होंने इतर लगाना क्यों शुरू कर दिया है? मक्के के लोग बातें कर रहे हैं। इतना सुनना था, हजरत फातिमा कहती है, नहीं, मैं नहीं जा सकती, इसलिए कि मैंने एक मर्तबा पूछा था, ऐ आमिना, तुमने इतर लगाना क्यों शुरू कर दिया है? जब इतनी सी बात मैंने कही थी तो उनकी पेशानी से इस तरह नूर निकला था कि मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर गई थी। अल्लाह अकबर। लिहाजा मैं नहीं जाऊंगी। अब सुने, हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए और जाने के बाद कहते हैं, ए बेटी आमिना, हजरत जैसे ही अपने ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आते हुए देखती है, ताज़ीमन खड़ी हो जाती है, अदब से खड़ी हो जाती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ए बेटी आमिना, क्या तुम्हें मेरे बेटे अब्दुल्ला की जिंदगी प्यारी नहीं थी? कहने लगे हजरत अब्दुल मुत्तलिब, आमिना, क्या तुम्हें मेरे बेटे अब्दुल्ला की जिंदगी प्यारी नहीं थी? इतना सुनना था, हजरत आमिना की चीख निकल जाती है और कहती है, बाबा, ये कैसा सवाल है? ये आप कैसी बात पूछ रहे हैं? आपसे ये किसने कह दिया कि मुझे अब्दुल्ला से प्यार नहीं था? मैं सुबह भी रोकर गुजारती हूँ, शाम भी रोकर गुजारती हूँ, पूरी रात रोकर गुजरती है, और आप कह रहे हैं कि मुझे अब्दुल्ला से प्यार नहीं था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, बेटी, जब तुम्हें अब्दुल्ला से प्यार था तो तुमने उन्हें के शौक को मनाना क्यों छोड़ दिया है? तुमने इतर लगाना क्यों शुरू कर दिया है? तुमने खुशबू लगाना क्यों शुरू कर दिया है? दोस्तों, इतना सुनना था। हजरत आमिना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, बाबा, ये एक राज था मेरे सीने में, ये एक दर्द था मेरे सीने में, आपने पूछ ही लिया तो आपकी नाराजगी के डर से बताना जरूरी समझती हूँ। हजरत आमिना खातून मिट्टी के दीवार पे हाथ रखती है और मिट्टी छुड़ाने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में दिया जाता है और कहती है, आमिना, बाबा, जरा इसे सूंघ कर तो देखिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब मिट्टी को सूंघा तो वो मिट्टी महक रही थी, मिट्टी खुशबू दे रही थी। हजरत आमिना खातून कहती है, बाबा, इतना ही नहीं, घर के अंदर गई, वो तकिया लेकर आती है, कहती है, बाबा, जरा इसे सूंघ कर देखिए। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकिए के सूंघते हैं, वो तकिया महक रहा था। अब्दुल मुत्तलिब परेशान, बेटी, मामला क्या है? माजरा क्या है? ये तकिया कैसे महक रहा है? ये मिट्टी कैसे महक रही है? ये दीवार कैसे महक रही है? हजरत आमिना खातून कहती है, बाबा, ये कमाल मेरा कमाल नहीं है, बल्कि जब से आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला की अमानत मेरे सीने, मेरे बतन में आई है, मुझे पैदा करने वाले उस रब्बे काबा की कसम है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां महकने लग जाती है, वो रास्ता महकने लग जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, इतना अज़ीमुश्शान बच्चा है, इतना अज़ीमुश्शान बच्चा है। हजरत आमिना खातून कहती है, बाबा, बस यही नहीं, बल्कि मक्का के करीब कुएं में जब पानी भरने के लिए तमाम मक्के की औरतें जाती है तो तमाम औरतें डोल और रस्सी के जरिए पानी निकालती है, लेकिन जब मैं पहुंचती हूँ और कुएं के करीब अपना पैर रखती हूँ तो कुएं का पानी खुद ब खुद बाहर निकल आता है। अल्लाह अकबर। ये हजरत आमिना खातून की शान है। दोस्तों, आज से 1440 साल पहले एक ऐसा दौर था जिस दौर में लोग अगर सुबह सवेरे सूरज को देखता था तो कहता था, तू मेरा माबूद है। जब रात के चांद को देखता था तो कहता था, तू मेरा माबूद है। जब ऊंचे ऊंचे पहाड़ को देखता था तो कहता, तू मेरा माबूद है। उसके बावजूद उस जमाने को जमाने जाहिलियत कहा जाता था। मैं आपको बताऊं, उस
اس زمانے میں ایک وہ تھا جسے ہم اور آپ ابو جہل کہتے ہیں. ابو جہل اس کا نام نہیں تھا بلکہ وہاں کے لوگ اسے ابو الحکم کہا کرتے تھے. حکمتوں کے باپ سے جانے جاتے تھے. ابو جہل تو ہم نے اور آپ نے اس کا نام مشہور جانا ہے, ورنہ اسے ابو الحکم کہا جاتا تھا. تو ایسے ایسے زبان آور لوگ موجود تھے, ایسے ایسے دانشور موجود تھے, اس کے باوجود اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے. آخر وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے؟ دوستو میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا اس زمانے میں بڑے بڑے ادیب پائے جاتے تھے, بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ موجود تھے کہ اعلیٰ حضرت اپنے شعر میں کہتے ہیں تیرے سامنے ہو دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. حضرات محترم, تو ایسے ایسے دانشور موجود تھے مگر ان کے دانش اس حد تک پستی میں جا چکی تھی کہ اس نے اللہ کی نعمت کو نعمت نہیں سمجھا تھا, انہوں نے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی تھی. اس کا حال یہ تھا اگر گھر کے اندر بچی پیدا ہوتی تو باپ اسے ماں کی گود سے چھین کر وادی میں لے جا کر گڈھا کھود کر ظالم باپ بچی کو دفن کر دیتا تھا. یہ اس وقت کی کہانی ہے جب حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے, حضور کے پیدائش کے پہلے کی کہانی ہے. حضرات اس وقت اگر کوئی یتیم ہو جاتا تھا تو بجائے یتیم کو سہارا دینے کے یتیم کو غلام بنا لیا جاتا تھا. آزادی کی زندگی کے لیے ترس رہے تھے, بے حیائی عام ہو چکی تھی, آدمی کے پاس پیسہ ہوتے ہوئے بھی نہ خوشگوار ماحول میں لوگ اپنی زندگی گزارتے ہوئے نظر آ رہے تھے. عورتیں سسکیاں لے رہی تھی, بچیاں آہو بکا کر رہی تھی, ایک دوسرے کو ایک بچی آہو بکا کر رہی تھی. انسان اپنی زندگی کو صحیح طور پر گزار نہیں پا رہا تھا, شراب خوری عام ہو چکی تھی, بے حیائی پھیل چکی تھی. حضرات محترم, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے پر رحم فرما کر اپنے فضل و کرم سے اپنے آخری نبی کو خاندان قریش میں حضرت عبد المطلب کے گھر حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے دوشنبہ کے دن صبح صادق کے وقت اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا ہے. اللہ اکبر. حضور صبح صادق کے وقت دوشنبہ کے دن تشریف لائے. حضرات محترم, دوشنبہ کے دن حضور تشریف لائے, صبح صادق کے وقت تشریف لائے. جب حضور صبح صادق کے وقت تشریف لائے تو عقل نے سوال کیا کہ پیغمبر اسلام دن کے مکمل اجالے میں تشریف کیوں نہیں لائے؟ یعنی پیغمبر اسلام ہے, تمام نبیوں کے سردار ہے, تو دن کے مکمل اجالے میں تشریف کیوں نہیں لائے؟ تو عقل نے جواب دیا اگر دن کے مکمل اجالے میں تشریف لاتے تو دن یہ چیلنج کر دیتا اے رات تیری کوئی حقیقت نہیں ہے اس لیے کہ حضور مجھ میں تشریف لائے ہیں, اور اگر رات کے مکمل اندھیرے میں تشریف لاتے تو رات یہ چیلنج کر دیتی اے دن تیری کوئی حقیقت نہیں ہے اس لیے کہ حضور مجھ میں تشریف لائے ہیں. تو ایسے وقت میں میرے آقا علیہ السلام پیدا ہوئے, اے دن آتے آتے تو بھی چہرے نبی کی زیارت کر لے, اور اے رات چلتے چلتے تو بھی رخ زیبا کی زیارت کر لے. اللہ اکبر. ایسے وقت میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے. اب سنیں, بور تو نہیں ہو رہے ہیں, بولے کہ ختم کریں. میرے آقا علیہ السلام پیدا ہوئے. جب حضور پیدا ہوئے تو تمام سرداران مکہ جب خانہ کعبہ کے پاس جمع ہوئے تو جمع ہونے کے بعد کوئی کہتا ہے آج میرا گھر مہک رہا ہے, کہتے سبحان اللہ. کوئی کہتا ہے آج میرا گھر مہک رہا ہے, کوئی کہتا ہے میرا صحن مہک رہا ہے, کوئی کہتا ہے کہ میرا باپ بیمار تھا آج بغیر دوا کے اچھا ہو گیا ہے, کوئی کہتا ہے میں نے درختوں کا جائزہ لیا جو درخت سوکھ گیا تھا وہ ہرا بھرا ہو گیا ہے, کوئی کہتا ہے میں نے جانوروں کا جائزہ لیا جن جانوروں کے تھن میں دودھ نہیں تھا ان جانوروں کا دودھ سے خشک ہو گیا, دودھ ہرا بھرا ہو گیا ہے. حضرات محترم, یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کی محفل ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے, مکہ کی گلیاں مہکنے لگی, مکہ کی ہوائیں فضائیں مہکنے لگ جاتی ہے. حضرات تمام سرداران مکہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. اتنے میں ایک سردار آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے اے بھائی بیٹھو, اے کہاں جا رہے ہیں. اتنے میں ایک سردار آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے اے تمام سردار مکہ آخر یہ بات کیسے ہو رہی ہے, تمام لوگ اکٹھا کیوں ہو؟ تو تمام سرداروں نے کہا کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو آج مکہ کی گلیاں مہک رہی ہے, آج مکہ کی ہوا
فضائے فضائے مہک رہی ہے، آج مکہ کے در و دیوار مہک رہے ہیں۔ تو تمام سردار چپ ہو گئے۔ وہ سردار کہتا ہے میں اس سے بھی عجیب انقلاب دیکھ کر آ رہا ہوں۔ تمام لوگوں نے کہا تم کیا دیکھ کر آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں دیکھ کر آ رہا ہوں سردار مکہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی گود میں ایک بچے کو لے کر جا رہے تھے۔ قسم خدا کہ اتنا عظیم الشان بچہ تھا، اتنا خوبصورت بچہ تھا۔ جب حضرت عبد المطلب اپنے اس بچے کو لے کر خانہ کعبہ کے پاس پہنچے تو خانہ کعبہ کی دیوار جو کھڑی تھی اس بچے کو دیکھ کر جھک گئی، اور جب حضرت عبد المطلب اس بچے کو لے کر خانہ کعبہ کے اندر گئے تو خانہ کعبہ ان کے قدم میں آ کر جھک جاتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اور غم زدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرات محترم تمام سرداران مکہ کہتے ہیں اتنا عظیم الشان بچہ ہے، اتنا خوبصورت بچہ ہے، چلو ہم بھی چل کر ان کی زیارت کریں۔ کیا ہوا، کوئی تکلیف ہے کیا؟ آواز بیٹھ رہی ہے، زبردستی تقریر کر رہا ہوں یار، تم لوگ اگر نہ سننا ہو تو میں ختم کروں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تقریر کرنے کا۔ سنیں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اس بچے کو لے کر خانہ کعبہ کے اندر گئے۔ تمام سرداران مکہ سبوں نے کہا چلو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے کو چل کر دیکھ لیا جائے۔ اللہ اکبر، تمام سرداران مکہ حرم شریف کے پاس جمع ہوئے اور اندر سے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اس بچے کو لے کر باہر تشریف لائے تو تمام سردار کہتے ہیں اے سردار مکہ حضرت عبد المطلب آپ کی گود میں بڑا ہی پیارا بچہ ہے، بڑا ہی حسین و جمیل بچہ ہے، لہٰذا اس بچے کی ہمیں زیارت کرائیے۔ قسم خدا کی جب حضرت عبد المطلب نے رخ نبوت کو اپنی باہوں میں پھیلایا اور تمام سرداروں کی نگاہ جب آقا کریم پر پڑی، جب اس منظر کو سرکار اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لم یاتی نظیرک فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جب راج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہد سرا جانا، البحر علا والموج طغا من بے کس طوفہ ہو شربا، مجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا، انا فی اتشو سخا کا عتم اے گیسوے پاک اے عبر کرم برسن ہارے رمجھم رمجھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ حضور اکرم صلی اللہ حضرات جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، حضور کی بات ہوتی ہے، حضور کا ذکر ہوتا ہے، یہ وہ ذکر ہے کہ گونگے بھی بول پڑتے ہیں، گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ جب حضور کی پیدائش ہوئی تھی، جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو فرشتے ایک دوسرے فرشتے کو مبارکبادیاں دے رہے تھے، جنت کی حوریں ایک دوسری حورے کو مبارکبادیاں پیش کر رہے تھے، درخت کے پتے ایک دوسرے کے پتے کو مبارکبادیاں دے رہے تھے۔ حضرات یہ حضور کے ذکر کے محفل ہے، لہٰذا میں گزارش کروں گا جہاں پر آپ کو بات اچھی لگے سبحان اللہ ضرور کہیے گا۔ کہتے سبحان اللہ ایک مرتبہ ایسی اونچی آواز میں سبحان اللہ کہیں کہ جو لوگ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں وہ باہر نکل آئے، کہتے سبحان اللہ۔ اب سنیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کا یہ کمال ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، کہتے سبحان اللہ، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ میرا اندازہ ہے دنیا میں کسی عورت نے آپ جیسا بچہ جنا ہی نہیں۔
आगे फरमाते हैं हजरत हसन बिन साबित, वो अहसन मिनका लम तरक़त आइनी व अजमल मिनका लम तलिद निसा खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए हैं। खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आप बिल्कुल उसी तरीके से पैदा किए गए हैं जैसा कि आप चाहते थे। अल्लाह अकबर। हजरत हसन बिन साबित ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने आप जैसा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। अब सुने, हम सुन्नी मुसलमान हैं, हम गौस को मानते हैं, आला हजरत को मानते हैं, गौसे आजम को मानते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज को मानते हैं, मखदूम सिमना को मानते हैं, जहांगीर अशरफ को मानते हैं, तमाम औलिया को मानते हैं, तमाम अंबिया को मानते हैं। हम सुन्नी हैं, गौस को मानते हैं, ख्वाजा को मानते हैं, रज़ा को मानते हैं, दाता को मानते हैं। ऐ हजरत हसन बिन साबित, अगर हम आपकी बात को बगैर किसी दलील के मान भी ले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ द वर्ल्ड चश्मदीद गवाह की गवाही पर फैसला करती है। तो ये हजरत हसन बिन साबित, आपके पास कोई गवाह है, आपके पास कोई आई विटनेस है? तो हजरत हसन बिन साबित कहते हैं, हाँ हाँ, मेरे पास एक गवाह है जिन्हें जिब्रील अमीन कहा जाता है। एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन से पूछा, ऐ जिब्रील अमीन, तुम्हारी उम्र कितनी है? तो जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे नहीं मालूम मेरी उम्र कितनी है, मगर हाँ इतना जरूर जानता हूँ, चौथे हिजाब में एक सितारा जो 72,000 साल के बाद एक मर्तबा चमकता था, उस सितारे को मैंने 72,000 मर्तबा देखा है। अल्लाह अकबर। ताज्जुब की बात यह नहीं है कि जिब्रील अमीन ने उस सितारे को 73,000 मर्तबा देखा है। नबी फरमाते हैं, ऐ जिब्रील अमीन, वो सितारा कोई और नहीं था बल्कि वो सितारा मैं ही था, वो सितारा मैं ही था। अब सुने, हजरत जिब्रील अमीन से कहा गया, ऐ जिब्रील अमीन, तमाम नबियों के पैगाम पर तुम हो, शरीयत तुम लाए हो, कानून तुम लाए हो, सिस्टम में तुम लाए हो, ज़ाब्ता तुम लाए हो, कुरान तुम लेकर आए हो, ज़बूर तुम लाए हो, इंजील तुम लाए हो, सहूफ आदम तुम लाए हो, यानी तमाम नबियों के कासिद तुम हो। तो ऐ जिब्रील अमीन, जरा ये तो बताओ, तुमने उन सब में से सबसे ज्यादा किसको खूबसूरत पाया? तो जिब्रील अमीन कहते हैं, कल्लमतुल अर्दा मशारिक़हा व मगारिबहा लम अरा मिस्ला मुहम्मद। जिब्रील अमीन कहते हैं, मैंने मशरिक़ व मगरिब को देखा, शुमाल व जुनूब को देखा, यहाँ तक के जमीन को उलट पलट करके देखा, मगर जैसा हुस्न वाला मैंने आमना के लाल को पाया है, वैसा हुस्न वाला दुनिया में मैंने फिर किसी को नहीं पाया। या रसूल अल्लाह। हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं, मैंने जमीन को उलट पलट करके देखा, मगर जैसा हुस्न वाला मैंने आमना के लाल को पाया है, वैसा हुस्न वाला दुनिया में फिर मैंने किसी को नहीं देखा है। हजरत मोहतरम, अब एक सवाल पैदा होता है, सवाल पैदा होता है, जिब्रील अमीन, दुनिया में पब्लिक रहती है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जर्मनी, जापान, पूरी दुनिया में पब्लिक रहती है, ये बात तो समझ में आ रही है कि आपने दुनिया के लोगों को देखा, मगर जमीन को उलट पलट करके देखने की क्या वजह है? क्या जमीन के नीचे पब्लिक रहती है? हजरात, तो तायरे सिदरा के तरफ से जवाब आएगा, ए साइल सुनो, तुम्हें अभी बात समझ में नहीं आती, मगर मैं जान रहा था एक ऐसा दौर आएगा 21वीं सदी ईस्वी में, जब गूगल का जमाना होगा, जब ट्विटर की हुकूमत होगी, जब यूट्यूब का धमाल होगा, जब फेसबुक का सिक्का चल रहा होगा, लोग सूरज की शुआओं को अपने कंट्रोल में लेते होंगे, लोग जब चांद पे पहुंचने की बात करेंगे, जब चांद पे पहुंच के जमीन बेचने की बात करेंगे, जब लोग कहेंगे चांद पे पहुंचने की जमीन बेचने की बात करेंगे, तो उस वक्त कहीं ऐसा ना हो कोई न्यूटन का मानने वाला, आइंस्टाइन का मानने वाला, केपलर का मानने वाला, एपीजे अब्दुल कलाम तक के तमाम साइंसदानों की औलादे नए नए सैयारे को तलाश कराए, नए गोले से नई मखलूक एलियन का चेहरा पेश कर दे और ये ना कह दे, ऐ मुसलमानों देखो ये फला गोले पर ये फला मखलूक
مخلوق ہے تمہارے نبی سے زیادہ خوبصورت ہے. تو جو اعتراض 21ویں صدی عیسوی میں پیدا ہونے والا تھا گوگل کی ایجاد کے بعد, انٹرنیٹ کے وجود کے بعد, اس اعتراض کی چھاتی پر حسن مصطفیٰ کی آخری کیل ٹھوکتے ہوئے جبریل امین نے جواب دیا. اسی منظر کو اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں, یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نہ یک بنایا, تجھے حمد ہے, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. حضرات محترم تو حضرت جبریل نے کہا میں نے زمین کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا مگر مصطفیٰ سے زیادہ خوبصورت میں نے کسی کو نہیں پایا. اللہ اکبر کبیرہ. سنیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ماہ ربیع النور کی 12ویں تاریخ کو. جب حضور کی پیدائش ہوئی حضرت آمنہ خاتون کہتی ہے جب حضور پیدا ہوئے تو ایک ایسی روشنی ظاہر ہوئی جس سے میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک جتنی چیزیں تھی میں نے تمام چیزوں کو دیکھ لیا. اللہ اکبر. اس وقت جب حضور پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ خاتون کہتی ہے حضرت جبریل امین 3 جھنڈا لے کر کے اترے. ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا گیا, دوسرا جھنڈا مغرب میں, اور تیسرا جھنڈا خانہ کعبہ کے چھت کے اوپر گاڑا گیا. پتا چلا آج ہم حضور کی پیدائش کے موقع پر جب گھروں میں جھنڈے لگاتے ہیں یہ کسی اور کی سنت نہیں ہے بلکہ حضرت جبریل امین کی سنت ہے. حضرات محترم تو گھروں میں جھنڈا لگانا, گھروں کو چراغاں کرنا, روشنی کا انتظام کرنا. حضرت آمنہ خاتون کہتی ہے جب میرے بیٹے حضرت محمد رسول اللہ کی ولادت کا وقت قریب ہوا نا تو آسمان کے تارے اتنے قریب آ گئے تھے ایسا لگ رہا تھا کہیں میرے اوپر آ کر نہ گر جائے. حضرات تو حضور کو پیدا کرنے کے بعد حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو نہ فرشتے خوش تھے بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی کا اظہار فرما رہا تھا. تو وہ رب ہو کر کے اپنے پیغمبر کو پیدا کر کے جب وہ خوشی کا اظہار کرے تو پھر ہم تو ان کی امتی ہے, ہم تو ان کے غلام ہیں. پہلے کے انبیاء حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی میں پیدا ہونے کی دعائیں کرتے تھے. یار ہم اور آپ حضور سے کیا محبت کرتے ہیں, ہم صرف محبت کے دعوے کرتے ہیں. لوگ تو حضور کے انتظار میں راہوں میں بیٹھ کے 500 سال گزار دیے ہیں. لوگ 500 سال بیٹھ کے راہوں میں حضور کا انتظار کیے ہیں. رب تعالیٰ ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کی امتی میں پیدا فرمایا ہے. رب تعالیٰ نے ہمیں حضور کا غلام بنایا ہے اور اس سے بھی زیادہ خوش نصیبی ہے اللہ نے ہمیں اور آپ کو آج اکٹھا کر کے حضور کی مجلس سجانے کی توفیق عطا فرما دی ہے. حضرات محترم یہ حضور کی مجلس ہے, حضور کی محفل ہے. حضرات باتیں بہت سی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے, پیدا ہونے کے بعد حضور کا بچپن لاجواب, حضور کا لڑکپن لاجواب, حضور کی جوانی لاجواب. میں آپ کو بتاؤں دیکھیے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں پہنچے تو حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں آپ نے سنا ہوگا 40 سالہ بیوہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے میرے نبی نے نکاح فرمایا. حضرات محترم نبی دنیا کو ایک میسج دینا چاہتے ہیں, حضور دنیا والوں کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں. چونکہ بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا اس دور میں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیوہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے 25 سال کی عمر میں نکاح فرمایا. یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ عرب میں بڑے بڑے محلات میں رہنے والے حسیناؤں کا جوان دل دھڑک دھڑک کر صرف یہی آواز دے رہا تھا کاش عبداللہ کے لخت جگر کا رشتہ ہمارے گھر ہو جائے, ہمارے گھر ہو جائے. اللہ اکبر. مگر میرے نبی نے جوان لڑکی کو شادی نہیں بلکہ 40 سالہ بیوہ سے شادی کیا اور شادی کرنے کے بعد دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا اے دنیا والوں ہمارے مذہب اسلام میں عورت کی عزت کیا ہوتی ہے, عورت کا مقام کیا ہوتا ہے, اس کو سمجھنے کے لیے سنویدھان کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کے سینے پہ اترے ہوئے قرآن کی ضرورت ہے. مصطفیٰ کے سینے پہ اترے ہوئے قرآن کی ضرورت ہے. حضرات محترم تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچپن لاجواب, حضور کا لڑکپن لاجواب, حضور کی جوانی لاجواب. حضرات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے, پیدا ہونے کے 40 سال تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا. 40 سال کے بعد نبی نے نبوت کا اعلان کیا. جب حضور 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا
اور نبی نے فرمایا اے لوگو میں اللہ کا محبوب ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، لہٰذا ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی پوجا کیا کرو، ایک اللہ کی پرستش کیا کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، میری رسالت کو مانو، میں اللہ کا نبی ہوں، میری نبوت کو تسلیم کرو۔ آپ کو معلوم ہوگا ابو جہل جو حضور کے چچا تھے اس نے انکار کر دیا، ابو جہل نے انکار کر دیا، شیبہ نے انکار کر دیا، مکے کے بڑے بڑے کافر انکار کر دیے، مگر جیسے ہی حضرت بلال حبشی نے حضور کا نعرہ سنا فوراً کلمہ پڑھ کے اقرار کر لیا اور کہا یا رسول اللہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، کہہ دو سبحان اللہ، کہا جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر ہوگا کبھی ہم سے نہ یہ ہرگز نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ حضرات بلال حبشی نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے، اور داخل ہونے کے بعد کہا حضور ابھی تک میرا حال یہ تھا، میری پوزیشن یہ تھی، یہ عتبہ بلاتا تھا میں جاتا تھا، شیبہ بلاتا تھا میں جاتا تھا، ولید ابن مغیرہ بلاتا تھا میں جاتا تھا، یہ مکے کے کافر بڑے بڑے کافر مجھے بلاتے تھے، میں جاتا تھا اور بلا کر مجھے پریشان کیا کرتے تھے، گرم گرم ریتوں کے اوپر مجھے لٹا دیا جاتا تھا، مجھے مارا جاتا تھا، مگر یا رسول اللہ اب میں نے آپ کی غلامی کا پٹا اپنی گردن پر ڈال لیا ہے، میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کی غلامی کا پٹا اوڑھ کر ہمیشہ آپ کی خدمت میں لگے رہنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کے دامن سے جڑ گیا ہوں، آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ نبی نے ارشاد فرمایا اے بلال حبشی اس سے پہلے تیری پوزیشن یہ تھی، عتبہ بلاتا تھا تم جاتے تھے، شیبہ بلاتا تھا تم جاتے تھے، ولید ابن مغیرہ بلاتا تھا تم جاتے تھے، مگر بلال تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تمہارا مقام بدل گیا ہے، تمہاری حیثیت بدل گئی ہے، اب یہ نہیں ہوگا بلکہ ظہر کی نماز کا وقت ہے، اذان پڑھنا شروع کرو، قسم خدا کی مسلمانوں جب بلال حبشی نے اذان پڑھنا شروع کیا، جب حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح پر پہنچے، قسم خدا کی بلال حبشی کی اذان کو سن کر، بلال حبشی کی آواز کو سن کر صدیق اکبر چلے آ رہے تھے، عمر فاروق چلے آ رہے تھے، عثمان غنی چلے آ رہے تھے، مولا علی چلے آ رہے تھے، حضرت جابر چلے آ رہے تھے، حضرت زبیر چلے آ رہے تھے۔ حضرت بلال حبشی نے جب اپنا یہ مقام دیکھا، جب اپنا یہ وقار دیکھا تو قدم مصطفیٰ پہ گر گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات بلال حبشی کہتے ہیں یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ حضرات یہ حضور کے ذکر کی محفل ہے، حضور کی پیدائش کی محفل ہے۔ جب حضور پیدا ہوئے دنیا میں تشریف لائے، میں آپ کو بتاؤں فرشتے مبارکبادیاں دے رہے تھے، ایک دوسرے کو خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ آج لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں یہ جلوس نکالنا کہاں سے ثابت ہے، یہ میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے۔ لوگ قرآن کے لوگ پوچھا کرتے ہیں کس آیت میں لکھا ہے، کس پارے میں لکھا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں جلوس نکالنا یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ قرآن اور حدیث میں تو ہے ہی۔ قرآن اور حدیث کی بات آپ سائیڈ میں رکھیں، ذرا عقل سے سوچیں۔ میں آپ کو بتاؤں جلوس نکالنے میں آپ بتائیے شان گھٹتی ہے کہ شان بڑھتی ہے؟ شان بڑھتی ہے۔ اگر میں آگے آگے رہوں اور میرے پیچھے 10,000 پبلک رہے اور پیدل راستے میں جائے تو بڑے بڑے ڈی ایم سی ایم کو بھی سوچنا پڑے گا یہ جو مولوی جا رہا ہے، یہ جو مولانا جا رہا ہے، لگتا ہے یہ مسلمانوں کا کوئی بہت بڑا پیشوا جا رہا ہے کہ نہیں؟ اگر میں آگے آگے رہوں میرے پیچھے 10,000 پبلک رہے تو لوگوں کو سوچنا پڑے گا یہ مولانا کوئی چھوٹا مولانا نہیں ہے، لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی بہت بڑا مولانا ہے۔ تو حضرات جلوس نکالنے سے شان گھٹتی نہیں ہے بلکہ شان اور بڑھ جاتی ہے۔ تو حضرات محترم جو لوگ قرآن کی باتیں کیا کرتے ہیں، حدیث سے حوالے مانگا کرتے ہیں، وہ مانگتے رہے، انشاءاللہ ہم جلوس نکالیں گے اور اس شان سے نکالیں گے کہ جب ہم جلوس میں شامل ہو کر جایا کریں گے تو لوگ دیکھ کر یہ کہیں گے وہ دیکھو محمد رسول اللہ کا غلام جا رہا ہے، وہ دیکھو سرکار کا عاشق جا رہا ہے۔ تو
تو حضرات محترم جلوس نکالیں اور تمام لوگ کوشش کریں کہ جلوس میں شرکت کریں، اچھے کپڑے پہن کر، عمدہ کپڑا پہن کر جلوس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں شامل ہوئیں۔ اور طریقہ تو یہ ہے کہ حضور نے ہمیشہ سادگی کو پسند کیا ہے، میرے نبی نے سادگی کو پسند فرمایا ہے۔ تو ڈی جے پہ نعت لگا کے، جھنکار والی نعت لگا کے اور جھنڈا ہاتھ میں لینے کے بعد بدماشوں کے طرح ناچنا جھومنا، یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ حضور کی امتی ہے، حضور کے غلام ہے، تو ضروری یہ ہے اخلاق کے ساتھ، ادب کے ساتھ ہم جلوس میں شامل ہو کر جایا کریں، ہے کہ نہیں؟ ادب کے ساتھ ہاتھ میں آقا دو عالم علیہ السلام کا پرچم ہاتھ میں لے کر، جھنڈا ہاتھ میں لے کر ہم پیچھے پیچھے جایا کریں، تاکہ دنیا والے دیکھ کر کوئی غلط میسج نہ لے لے، بلکہ دنیا والے حضور کے غلاموں کو دیکھ کر یہ میسج پہنچے کہ وہ دیکھو مذہب اسلام کا ماننے والا، حضور کا غلام، یعنی امن و شانتی کا ماننے والا جا رہا ہے، امن کا ماننے والا جا رہا ہے، سلامتی کا ماننے والا جا رہا ہے۔ تو حضرات محترم انشاءاللہ ہم تمام لوگ کل جلوس نکال لیں گے، ہے کہ نہیں؟ جلوس میں شامل ہوں گے نا؟ تمام لوگ شاید اپنی دکانوں کو بند رکھیں گے، اپنے کاروبار کو بند رکھیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں یار، یہ حضور کی محفل ہے، حضور کی مجلس ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اگر حضور دنیا میں تشریف نہیں لاتے تو کیا ہم اور آپ ہوتے؟ یہاں تک کہ رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے جناب موسیٰ علیہ السلام، اگر مجھے حضور کو پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا تو میں تمہیں نہیں بناتا، تمام کائنات کو نہیں بناتا۔ رب نے یہاں تک کہہ دیا، اے موسیٰ اگر حضور کو پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا تو میں رب ہوں، میں اس بات کو بھی ظاہر نہیں کرتا۔ تو حضرات حضور دنیا میں آئے، حضور کے صدقے میں ہمیں عزت ملی ہے، حضور کے صدقے میں بوڑھوں کو عزت ملی ہے، حضور کے صدقے میں بیواؤں کو ان کا مقام ملا ہے، حضور کے صدقے میں عورتوں کو، جو بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، انہیں عزت ملی ہے۔ اگر ہماری عزت سلامت ہے تو یہ حضور کا صدقہ ہے، اگر ہمارا ایمان سلامت ہے تو حضور کا صدقہ ہے۔ تو حضرات محترم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رب فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کیا کرو، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کیا کرو۔ میں آپ کو بتاؤں اس سے بڑی نعمت اور ہمارے پاس کیا ہے، اس سے بڑی دولت اور ہمارے پاس کیا ہے؟ اگر حضور نہ ہوتے، مثال کے طور پر آپ اپنے سے حضور کو تھوڑی دیر کے لیے الگ کریں، یعنی اپنے دل سے حضور کی محبت کو تھوڑی دیر کے لیے نکال دیں، اور نکالنے کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کی نماز قبول ہوگی۔ اگر حضور سے محبت نہیں ہے تو آپ کی نماز قبول نہیں ہے، اگر حضور سے محبت نہیں ہے تو آپ کا روزہ قبول نہیں ہے، آپ کا حج قبول نہیں ہے۔ تو حضور سے محبت ہے۔ رب نے فرمایا تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو، اور تم کن نعمتوں کا چرچا کرو گے؟ اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے، حضور کا غلام بنایا ہے، اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا ہے۔ آپ نے کہا نہیں تھا رب سے، رب نے اپنے مرضی سے آپ کو انسان بنایا ہے۔ رب کے کن کن نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے؟ رب خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب فرماتا ہے اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زمین عطا فرما کر ہمارے اوپر احسان نہیں کیا، ہمیں دکان عطا فرما کر ہمارے اوپر احسان نہیں کیا، گھر اور مکان دے کر ہمارے اوپر احسان نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا تو رب فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ انہیں میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو دنیا میں بھیجا، وہ بھی اس نبی کو دنیا میں بھیجا، بھیجنے کے بعد ہمیں اور آپ کو اس نبی کا غلام بنایا۔ حضرات وہاں پر 1 گھنٹہ تقریر ہوئی، یہاں 1.5 گھنٹہ ہونے جا رہا ہے کہ نہیں؟ تو آواز میری بیٹھ رہی ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام لوگوں کے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت عطا فرمائے، تاکہ یہی محبت کل حشر کے میدان میں ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بن سکے۔ ھذا اقول قولی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔